السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام انسان یعنی جتنے مسلمان ہیں تمام کو بخشش عطا فرماتا ہے، تمام کے گناہ بخش دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ مشرک ہیں اور جو لوگ کینہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث امام طبرانی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 حدیث کے اندر جو کہ الترغیب کی حدیث ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس رات کو زمین اور آسمان کے درمیان اپنی قدرت کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے انسانوں سے بندوں سے آقا کریم علیہ السلام کی امت سے یہ آواز دیتے رہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور میں اس کو مصیبت اس کی دور کر دوں، اور کوئی شخص ہے جو بے روزگار ہو اور اس کو میں اچھا روزگار عطا کر دوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی رات کو اللہ رب ذوالجلال ندائیں دیتے رہتے ہیں اس رات کو کہ کوئی شخص ہے جو آئے اور میں اس کے گناہوں کی معافی عطا کر دوں، اس کی تنگ دستی اس سے دور کر دوں، اس کو رزق عطا کر دوں، اس کی مصیبتیں دور کر دوں۔ تو تیسری حدیث جو مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اس رات کو 15 شعبان المعظم کی رات کو جو بندہ مرنے والا ہوتا ہے اسی سال میں اس کے موت کا دن لکھ دیتے ہیں، اور جو بندہ اس سال میں آنے والا ہوتا ہے یعنی جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا دن بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر اللہ رب ذوالجلال جو بندے جن کو اس سال میں جو رزق عطا ہونا ہوتا ہے وہ رزق بھی اللہ تبارک و تعالی اسی 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس رات کو رزق لکھا جاتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مصیبتوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات ہمیں عطا ہو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کمانا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں جس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہر عبادت میں انسان کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی ملتا ہے۔ تو جو بندہ 15 شعبان المعظم کی رات کو 4 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھے، اس کے پڑھنے کے بعد جو بندہ 50 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ 15 شعبان المعظم کی رات کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب ذوالجلال جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اینڈ پاکستان زندہ باد۔